ابھی بلا تاخیر دعوت خطاب دے رہا ہوں ہمارے آج کے اس پروگرام کے مہمان خصوصی مناظر اسلام وکیل احناف حضرت مولانا مفتی شاہد مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اس کائنات کی تخلیق کا آقا تو سبب ہے، اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے، طٰہٰ سے عیاں تیری سیرت کا قصیدہ، قرآن میں یاسین تیرا نام و لقب ہے، والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، واللیل تو آقا تیری زلفوں کا لقب ہے۔ محبت کے ساتھ دروشی پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل تعظیم و تکریم صدر محفل حضرت مولانا مخلص عبداللہ صاحب، حضرت مولانا ممتاز احمد صدیقی صاحب، دیگر معزز علماء کرام اور میرے محترم معزز بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، معزز شرکائے کرام اور معزز شعرائے ملت، اس وقت کوئی تقریر تو نہیں کرنی، دو تین باتیں عرض کرنی ہیں۔ ہمارا تعلق اکابر علماء دیوبند کے ساتھ ہے۔ بر صغیر میں علماء دیوبند کسے کہا جاتا ہے؟ میں مثال کے ساتھ یوں عرض کروں گا کہ ہر حکومت میں ایک محکمہ ہیلتھ ہوتا ہے۔ محکمہ ہیلتھ کا کام ہے کہ آب و ہوا کا جائزہ لینا، موسمیات کا جائزہ لینا، پھر بر وقت مطلع کرنا حکومت کو کہ اس وقت فلاں وبا آنے والی ہے، اس کا سد باب کیا جائے، اس کے سد باب کے طریقے بیان کرنا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ علماء دیوبند اہل السنت والجماعت میں یا اہل اسلام میں محکمہ ہیلتھ ہے۔ دنیا میں جو فتنے رونما ہوتے ہیں، علماء دیوبند بر وقت ان کی نشاندہی کرتے ہیں اور امت کو ان سے بچانے کے لیے سد باب کرتے ہیں۔ اگر میں بھول نہیں رہا، ایک وقت تھا جب سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ تعالی یہاں سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی وہ بھی ان کے ہاں حاضر ہوئے اور وہاں ٹھہرنے کی اجازت مانگی۔ حضرت سید الطائفہ نے فرمایا
آپ بر صغیر واپس چلے جاؤ، کیونکہ وہاں ایک فتنہ قادیانیت کا رونما ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جن لوگوں سے اس فتنے کی سرکوبی کا کام لے گا ان میں تمہارا نام بھی شامل ہے۔ ہمارے اکابرین نے بہت عجیب طریقے سے اس امت کے ایمان کی حفاظت کی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کچھ اینٹیں ایسی ہوتی ہیں جو دیواروں میں لگی ہوتی ہیں، ٹیلیں ہر آدمی کو نظر آ رہی ہوتی ہیں، اور ان کو دیکھ کر دیوار بڑی خوبصورت نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن اس مکان کی بقا میں بلا شبہ ان ٹیلوں کا بھی کردار ہے، لیکن اصل کردار بنیاد میں لگی ہوئی ان اینٹوں کا ہوتا ہے جن کو مٹی سے ڈھانپ دیا جاتا ہے، جو دیکھنے والوں کو نظر نہیں آ رہی ہوتی، مگر ساری عمارت انہی اینٹوں پر کھڑی ہوتی ہے۔ تحریک خدام اہل سنت والجماعت میں آج بے شک کچھ چہرے مجھے اور آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور کچھ لوگ آج عقائد کی بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ ان اینٹوں کا کمال ہے جن کو ہم مٹی کے نیچے دفن کر چکے ہیں۔ یہ اصل میں ان کی محنت کا ثمر اور نتیجہ ہے جو آج میں اور آپ اٹھا رہے ہیں، جو آج اس علاقے میں کہیں سے حق چار یار کی صدا سنائی دے رہی ہے۔ اگر آج ہم اس پرچم کو اٹھا کر کسی گلی یا کوچے میں پھرتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں تو اللہ کی قسم اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اصل تو کمال ان لوگوں کا ہے جنہوں نے اس وقت محنت کی جس وقت یہاں یہ نعرہ لگانا، یہ بات کہنا، یہ بہت مشکل تھا۔ سید علی میاں ندوی، ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالی نے ایک بات لکھی ہے نبوت سے متعلق۔ شیخ لکھتے ہیں کہ نبی اس ذات کو کہتے ہیں جو دریا میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور دریا کی موجوں کا رخ بدل دیتے ہیں۔ پھر نبی کے ماننے والوں میں بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ دریا کی مخالف سمت میں کھڑے ہو جایا کرتے ہیں اور دریا کی موجوں کے ساتھ بہہ نہیں جایا کرتے، بلکہ رخ پھیر دیا کرتے ہیں۔ ہم کیسے تیراک ہیں پوچھ جا کے ساحل والوں سے، خود تو ڈوب گئے مگر رخ موڑ دیا طوفانوں کا۔ کچھ سوچ کر ہوئے ہیں موج دریا کے حریف، ہمیں بھی معلوم ہے عافیت ساحل پہ ہے۔ تو ہماری جماعت تحریک خدام اہل سنت والجماعت کے بانی، مظہر شریعت و طریقت حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب رحمہ اللہ تعالی، وکیل اہل سنت، وکیل صحابہ اور اہل بیت حضرت مولانا قاضی عبداللطیف صاحب رحمہ اللہ تعالی، اور ان سے قبل حضرت شیخ پیر کرم الدین دبیر رحمہ اللہ تعالی، یہ وہ لوگ ہیں جو اصل میں اس کی بنیادوں میں چھپے ہوئے ہیں، جو ہمیں نظر نہیں آ رہے، مگر یہ عمارت انہی اینٹوں پر کھڑی ہے۔ اس وقت میں کچھ اہم باتیں جماعتی حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج کا یہ جو پروگرام ہم نے ترتیب دیا ہے،
اصل میں اس وقت ہمارے علماء دیوبند کے حلقوں میں بھی نعت کا رواج کافی ہو گیا، اگرچہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلے ہم نعت کے قائل نہ تھے۔ نعت تو اس وقت سے ہے جب سے اللہ نے حضور علیہ السلام کو بنانے کا فیصلہ کیا ہے، اس وقت سے حضور علیہ السلام کی تعریف ہو رہی ہے، ہو رہی تھی، ہو رہی ہے، ہوتی رہے گی۔ مجھے ایک عجیب واقعہ یاد آیا۔ مسلم شریف میں ایک عجیب حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں ایک دن ایک بات چلی کہ فلاں شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی بات کی ہے، حجو کی ہے، تم حضور علیہ السلام کی تعریف میں اشعار کہو۔ حدیث میں آتا ہے، صحابی جو راوی ہیں انہیں عجیب نقشہ کھینچا ہے، کہتے ہیں ایک شخص نے حجو کی اور حضرت مغیرہ بن شعبہ نے حضور علیہ السلام کی تعریف میں اشعار پڑھے، مگر مزہ نہیں آیا، یعنی جواب نہیں بنا۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشعار پڑھے تو ابھی بھی جواب کا مزہ نہیں آیا۔ تعریف تو ہوئی مگر جو ہم چاہتے تھے۔ اتنے میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تشریف لائے تو وہ کیونکہ حجو کرنے والے قریش کے لوگ تھے، تو حضرت حسان بن ثابت جو ہی داخل ہوئے تو آپ کی زبان مبارک تھوڑی سی زیادہ لمبی تھی، آپ نے اپنی زبان مبارک باہر نکالی۔ تو جو ہی آپ نے زبان مبارک باہر نکالی تو حضور علیہ السلام نے کہا، حسان میں بھی تو قریش سے ہوں، جب قریش کے متعلق کچھ کہنے لگو تو ذرا ابو بکر صدیق سے شجرہ نسب معلوم کر لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم قریش کی حجو کرو اور ان میں سے کوئی میرے خاندان کا آدمی بھی ہو۔ تو حدیث میں بڑے عجیب الفاظ آتے ہیں۔ حضرت حسان نے عرض کی، آقا میں قریش کی حجو کرتے ہوئے آن جناب کی ذات کو اس طرح نکال لوں گا جس طرح آٹے سے بال نکال لیا جاتا ہے، اور آپ کی تعریف کروں گا۔ حدیث میں آتا ہے بس حسان بن ثابت جو شروع ہوئے تو جو حجو کرنے والے تھے، جو اشعار پڑھ رہے تھے، وہ آہستہ آہستہ سب کھسک گئے اور حضرت حسان جو ہیں وہ غالب آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ حضور علیہ السلام نے خود بیٹھ کر ان کو منبر پر بٹھا کر ان سے اشعار سنے ہیں۔ تو نعت خوانی تو ہمارے ہاں ہمیشہ رہی ہے، مگر اس وقت نعت خوانی ذرا زیادہ ہو گئی ہے، ہمارے ہاں اس کا رجحان اب بڑھ رہا ہے۔ اس حوالے سے آج کا یہ پروگرام منعقد ہے کہ ہمارے اکابرین میں جو نعت خوانی تھی اس کے دو وصف تھے۔ ایک یہ کہ ہم اپنی مقتدر شخصیات کی تعریف کرتے ہیں، مگر تعریف کرتے وقت ہم ایسا کوئی جملہ جس سے ہمارے عقیدے اور نظریے پر زد پڑتی ہو، ہم اپنی تعریف میں وہ جملہ استعمال نہیں کرتے، بلکہ ہمارے اکابرین کی نعت میں حضرات کی موجودگی میں یہ بات کہہ رہا ہوں، آپ پڑھ لیں، اس کا مطالعہ کر لیں۔ جتنے ہمارے اکابرین نے آج تک کلام پڑھے ہیں، ان کلاموں میں صورت پر سیرت کا غلبہ رہا۔ ذرا دھیان سے میری بات سمجھیں گے، ہمارے اکابرین کے کلاموں میں صورت کی بنسبت سیرت کا غلبہ رہا،
اور ہمارے اکابرین کے کلاموں میں تخیل کی نسبت قرآن و حدیث کا غلبہ رہا، بجائے اس کے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں، ہمارے اکابرین نے اس کی نسبت قرآن کریم اور احادیث کو سامنے رکھا۔ اور ہمارے حضرات بیٹھے ہیں جماعت کے ذمہ دار، میں ایک بات آپ سے عرض کروں، میں بہت چھوٹا ہوں اور چھوٹے منہ بڑی بات اچھی نہیں ہوتی، اپنے اکابرین سے سنی ہوئی ایک بات عرض کر رہا ہوں، اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ یاد رکھنا، قرآن کریم کی فہم کے لیے، قرآن کریم کی فہم کے لیے نبوت ضروری ہے۔ قرآن کریم کی فہم کے لیے نبوت ضروری ہے، اور نبوت کو سمجھنے کے لیے قرآن کی فہم ضروری ہے۔ شاید میری بات آپ سمجھیں نہیں۔ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے نبوت ضروری ہے، اور نبوت کے لیے قرآن ضروری ہے۔ قرآن کے بغیر نبوت سمجھ نہیں آئے گی، اور نبوت کے بغیر قرآن سمجھ نہیں آئے گا۔ اکابر علماء دیوبند کا، شعراء کا یہ وصف رہا۔ ابھی آپ شاہ صاحب کا کلام سن رہے تھے، ہمارے شعراء کا یہ وصف رہا کہ حضور علیہ السلام کی تعریف کی تو قرآن کریم سے کی، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی۔ اس پر ایک واقعہ بھی کئی جگہ میں نے پہلے بیان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب حبشہ میں ہجرت کر کے گئے نا، تو اس وقت مشرکین بھی ساتھ چلے گئے، اور جاتے ہی حبشی کو، اپنا نجاشی کو شکایت کی، اور صحابہ کرام کے متعلق بہت سی باتیں کی۔ نجاشی نے بلایا صحابہ کرام کو، بات سنی، مشرکین مطمئن نہ کر سکے، صحابہ کرام کے خلاف نجاشی کو مطمئن نہ کر سکے، اور دربار کا وقت ختم ہو گیا۔ تو نجاشی نے کہا کہ کل بات سنوں گا باقی۔ تو اس وقت حضرت مغیرہ بن شعبہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ میں کل ایک ایسی بات کہوں گا نا کہ نجاشی دیکھنا مسلمانوں کو نکال دے گا۔ اب صحابہ کرام میں چہ مگوئیاں شروع ہوئی کہ آخر یہ ایسی کیا بات کریں گے۔ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے امیر تھے نا، انہوں نے کہا کل یہ کہیں گے کہ مسلمانوں کا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صحیح نہیں ہے۔ اندازہ تھا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اگر انہوں نے کل یہ کہہ دیا ہمارا کیا جواب ہوگا؟ آئے ہائے، حضرت جعفر طیار نے جو جملہ کہا نا، امام بخاری نے اس کو نقل کیا، بڑا عجیب ہے۔ جعفر طیار نے کہا خداوند قدوس کی کبریائی کی قسم ہے، جو قرآن کریم نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے، نہ اس سے بال کے برابر زیادہ کہوں گا نہ کم کہوں گا۔ نجاشی نے رکھنا ہوگا تو اس کی مرضی، نکالنا ہوگا تو اس کی مرضی۔ یہ ہے نظریہ۔ میں اپنی طرف سے ایک لفظ بھی زیادہ نہیں کروں گا، رکھنا اس کی مرضی، نکالنا اس کی مرضی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اگلے دن بالکل وہی بات ہوئی۔ جو ہی مسلمان دربار میں پہنچے، مغیرہ بن شعبہ نے آتے ہی کہا کہ جناب ان کا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صحیح نہیں ہے۔ تو نجاشی نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ہاں جی آپ بتلائیں کیا عقیدہ ہے آپ کا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں؟ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ کہف کے، اپنا سورہ مریم کے آپ نے پہلے 2 رکوع تلاوت فرمائے۔ اب جو ہی حضرت جعفر طیار کی تلاوت ختم ہوئی تو نجاشی بھی رو رہا تھا، سب درباری بھی رو رہے تھے، مسلمان بھی رو رہے تھے۔ اب جب یہ حضرت جعفر طیار خاموش ہوئے تو بجائے اس کے کہ کوئی پادری کوئی بات کرتا، نجاشی نے عجیب بات کہی، زمین سے ایک تنکا اٹھایا
اور تنکا اٹھا کر کہا کہ او پادریو، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والو، تم نے عیسیٰ علیہ السلام کی بہت تعریف کی اور بہت کچھ کہا، مگر اللہ کی قسم اس نوجوان نے جو عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف کی ہے، اس تعریف کے مقابلے میں تمہاری تعریف کی حیثیت اس تنکے کی بھی نہیں ہے جو اس نوجوان نے تعریف کی۔ اب نوجوان کی تعریف میں وصف کیا تھا کہ وہ اللہ کے قرآن سے کر رہے تھے۔ معلوم ہوا نبی کی جو تعریف رب کا قرآن کر سکتا ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اس لیے نبوت کو سمجھنا ہے تو قرآن سے سمجھی، اور قرآن کو سمجھنا ہے تو نبوت سے سمجھی۔ نبوت کے در پہ آئے بغیر، حدیث کو سمجھے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا، اور نبوت کی ذات قرآن کریم کو پڑھے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ لہٰذا علماء دیوبند کا وصف یہ ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کی تعریف میں جو اشعار لکھتے ہیں تو اس میں بھی قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کو مد نظر رکھتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کی تعریف میں ایک لفظ بھی کہنے سے ڈرتے ہیں کہ خدا نخواستہ۔ اور یہ اکابر علماء دیوبند نے یہ بات بھی صحابہ کرام سے لی ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے، ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انہوں نے سفر کیا مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کا۔ حضرت اسامہ نام ہے، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سفر کیا، خیال یہ تھا کہ عبداللہ ابن عمر کا معمول یہ تھا، صحابہ کرام میں کثیر الروایات ہیں، یعنی بہت زیادہ احادیث بیان کرنے والے ہیں۔ خیال یہ تھا کہ قدم قدم پر حدیث بیان ہوگی اور حضور علیہ السلام کی احادیث سنوں گا۔ عجیب اتفاق یہ ہوا کہ پورے راستے میں آپ نے ایک حدیث بھی بیان نہیں کی۔ یہ بڑے پریشان ہوئے۔ واپسی پر انہوں نے کہا کہ حضرت میں نے جو آپ کے ساتھ سفر کیا تھا، میرا مقصد تو یہ تھا کہ آپ سے احادیث سنوں گا، اور آپ نے ایک حدیث بھی بیان نہیں کی۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے مجھ سے کوئی حدیث پوچھی؟ تم نے مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھا؟ انہوں نے کہا نہیں جی میں نے مسئلہ تو نہیں پوچھا۔ فرمایا جب کوئی مجھ سے مسئلہ پوچھتا ہے تو حدیث بیان کر دیتا ہوں، اپنے آپ حدیث بیان نہیں کرتا، کہ حدیث کا بیان کرنا بڑا مشکل کام ہے، کوئی ایک لفظ آگے پیچھے ہو گیا تو بس زندگی برباد ہو جائے گی۔ تو یہ بڑی احتیاط کا موقع ہے، حضور علیہ السلام کی تعریف کرنا یہ بھی بڑی احتیاط کا موقع ہے کہ کہیں ایک لفظ آگے پیچھے ہو گیا تو پھر مسئلہ بڑا گڑبڑ ہو جائے گا۔ تو لہٰذا ہمارے اکابرین نے اپنے عقائد کی اشاعت بھی کی ہے، نظریات کی اشاعت بھی کی ہے، اور شعر و شاعری میں بھی وہ ایسے مبالغے سے ہمیشہ دور رہے ہیں جس سے عقیدے اور نظریے پر زد پڑے۔ تو لہٰذا یہ جو ہم نے پروگرام آج ترتیب دیا، اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم وہ اشعار پڑھیں، حضور علیہ السلام کی وہ تعریف کریں جو اکابرین نے قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر کی ہے۔ ایسے اشعار سے ہم بچیں جن میں شرک یا بدعت کی بو آتی ہو، ان سے ہم دور بھاگیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل ہم انہی اشعار میں لوگوں کو کوئی ایسا غلط نظریہ دے دیں جو کل ہماری نجات کی بجائے ہماری پکڑ کا سبب بن جائے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اکابر کا ایک شیوہ رہا ہے، ہم نے اپنے بہت سارے حضرات کو خود دیکھا ہے، حضرت کا بھی یہ معمول رہا ہے، اور بھی بہت سارے حضرات کے بارے میں سنا ہے، بعض حضرات کے بارے میں پڑھا ہے۔ شاہ اسماعیل شہید ہی کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، وعظ فرمایا، 2-2.5 گھنٹے تقریر ہوئی، 2-2.5 گھنٹے تقریر کے بعد حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی بیان کر کے نکل رہے تھے کہ ایک صاحب آ گئے اور پوچھا کہ یہاں سنا ہے شاہ صاحب کا وعظ ہونا تھا، کیا وہ ہو گیا؟ انہوں نے کہا جو تو ہو گیا، لوگ تو وعظ سن کے واپس چلے گئے۔ تو اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، کہا کیا ہوا؟ کہا یار میں تو بڑی دور سے
شاہ صاحب کا واعظ سننے کے لیے آیا تھا، فرمایا کہ اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے، شاہ صاحب نے جو تقریر کی ہے وہ میں آپ کو اب سنا دیتا ہوں۔ 2 گھنٹے پہلے واعظ فرمایا اور 2 گھنٹے اب واعظ فرمایا۔ جب 2 گھنٹے واعظ فرما لیا اور واعظ فرما کر نکلنے لگے تو کسی خادم نے کہا حضرت 2000 آدمیوں کے لیے بھی آپ نے وہی بات کی اور اس ایک آدمی کے لیے بھی یہی بات کی؟ تو حضرت شاہ صاحب نے فرمایا بھائی پہلے بھی ایک ہی کے لیے کیا، پھر بھی ایک ہی کے لیے کیا۔ پہلے جو واعظ کہا تھا اس سے بھی مقصد ایک ہی ذات کو خوش کرنا تھا، دوبارہ جو واعظ کہا اس سے بھی مقصد ایک ہی ذات کو خوش کرنا ہے۔ تو ہماری نعت پڑھنے کا مقصد، ہماری تقریر کا مقصد سب سے پہلا یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں ہمارا مقصود ہمارے رب کی رضا ہو، ہم اللہ کی رضا کے لیے کہیں۔ جب ہم اللہ کی رضا کے لیے کہیں گے، میرے شاعر بچے عزیز بیٹھے ہیں، جب ہم اللہ کی رضا کے لیے نعت پڑھیں گے، اللہ کی رضا کے لیے صحابہ کرام کی تعریف کریں گے، پھر ہمیں اس بات کا خیال نہیں ہوگا کہ کون لوگ خوش ہو رہے ہیں اور کون لوگ ناراض ہو رہے ہیں، کون لوگ مجھ پر واہ واہ کر رہے ہیں اور کون لوگ مجھ پر واہ واہ نہیں کر رہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنا فریضہ ادا کریں، بس ہماری اتنی ذمہ داری ہے کہ میں وقت پر پہنچ گیا ہوں، اب لوگ بیٹھ رہے ہیں یا اٹھ کر جا رہے ہیں، ان کو بٹھانا میری ذمہ داری نہیں ہے، میری ذمہ داری ان کو جگانا نہیں ہے، میری ذمہ داری حق کی بات کہنا ہے۔ بس جو شعر پڑھنے کے لیے میں آیا ہوں، میں نے عقیدے اور نظریے کی جو بات لوگوں تک پہنچانی ہے، میں اپنی نیت کو پہلے درست کروں کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے یہ بات کہنی ہے۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس بات میں 3 باتیں ہوں یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اثر نہ کرے۔ بات سچ ہو، اخلاص کے ساتھ کہی جائے، بات سچی ہو، کہنے والا اخلاص کے ساتھ کہے، اور نمبر 3 کہنے کا طریقہ صحیح ہو، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اثر نہ کرے۔ میں نے اسلام آباد کے ایک پروگرام میں بھی یہ واقعہ سنایا تھا۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک کتاب لکھی، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امیر معاویہ اور تاریخی حقائق کتاب لکھی۔ اصل میں خلافت و ملوکیت کا جواب تھا تو بڑا سخت جواب لکھا۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو پڑھا، پڑھنے کے بعد کہا بیٹا اگر مقصود دوسرے کو شکست دینا ہے تو بہت زبردست ہے، اور اگر مقصود دوسرے کی ہدایت ہے تو بہت مشکل ہے۔ مفتی صاحب نے کتاب لی اور اس کو جلا دیا، پھر دوبارہ لکھی، دوبارہ لکھ کر پیش کی۔ حضرت مفتی صاحب نے دیکھا، دیکھ کر فرمایا کہ ہدایت کا سامان خوب ہے، اب اللہ جس کو چاہے گا ہدایت عطا فرمائے گا۔ ہمارے اکابرین کا ایک طرز یہ بھی ہے کہ ہم نے اللہ کے لیے بات کہی ہے، اخلاص کے ساتھ کہی ہے، ہمارے اکابرین نے بات اخلاص کے ساتھ کہی ہے، اخلاق کے ساتھ کہی ہے، کسی کو برا بھلا نہیں کہا، کسی پر تنقید کرتے وقت حد سے نہیں گزرے، اعتدال کو ملحوظ رکھا۔ میں اپنے اکابر کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، آج یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ دیوبندی تو بس لڑنے کا نام ہے، ہم نے فلاں کا مقابلہ کیا، فلاں کا مقابلہ کیا، فلاں کا مقابلہ کیا۔ بس صرف آپ کو مقابلہ یاد ہے، یہ معلوم نہیں ہے کہ ہم نے قرآن کریم کی کتنی درسگاہیں آباد کی، ہم نے کتنی مساجد بنائی، ہم نے قرآن کریم کی کتنی تفاسیر لکھی، ہم نے کتنی احادیث کی شروحات لکھی، ہمارے مدارس میں طلباء کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ کیا ہم صرف ساری زندگی لڑتے ہی رہے یا ہم نے یہ کام نہیں کیے؟ اور خدا کے بندو، قرآن کریم کی تفاسیر ہم نے لکھی، قرآن کریم احادیث مبارکہ کی شروحات ہم نے لکھی، اور تبلیغ کا کام سب سے زیادہ اعتدال کے ساتھ، بلکہ تبلیغ کا کام تو کیا ہی ہمارے اکابرین نے۔ خانقاہوں کا اگر دنیا میں اصلی اور حقیقی کوئی تصور ہے تو وہ صرف علماء دیوبند کے ہاں ہے۔ تو ان سارے کاموں کو پھسے پشت ڈال دیا جاتا ہے اور بس یہ سمجھا جاتا ہے کہ دیوبندیوں کا کام تو بھائی لڑنا ہے،
ہمارے اکابرین نے یہ طرز چھوڑ کر ہمارے اکابرین نے ہمیں بتلایا کہ الحمدللہ علاقے کا ایک ایک گاؤں گواہ ہے کہ ہم لڑے نہیں، ہم ٹکرائے نہیں، ہم نے بڑے اعتدال کے ساتھ ظلم و ستم برداشت کرتے ہوئے آپ لوگوں تک ہمارے اکابرین نے دین پہنچایا ہے یا نہیں پہنچایا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ اب اس کو اگلی نسلوں تک منتقل کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آج ہم لوگ، میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ کچھ گزارشات پیش کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے اکابرین نے ہمیں صحیح عقائد و نظریات دیے، ہم پر محنت کی، ہمیں پتہ نہیں کہاں کہاں سے نکال کر وہ اللہ تعالیٰ کے در پر لائے۔ تو اس صورتحال میں اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ان عقائد و نظریات کو اگلی نسلوں میں منتقل کیا جائے۔ لیکن آج جو ہمارا ذہن بن رہا ہے، اس صورتحال میں آپ فیصلہ فرمائیں کہ ہم اپنے اکابرین کے وہ عقائد و نظریات اپنی نسلوں میں منتقل کر سکیں گے؟ مسجد میں بیٹھے ہیں، دیانتداری کے ساتھ بتلائیں، ہم وہ منتقل کر سکیں گے عقائد و نظریات؟ آپ لوگ جو خدام اہل سنت سے تعلق رکھنے والے بیٹھے ہیں، ذرا ہاتھ کھڑے کریں۔ سارے خدام میں بیٹھے ہیں، معلوم ہے۔ آپ اپنی ایمانداری سے بتلائیں، کچھ میں سخت باتیں کر رہا ہوں، مجھے معاف کرنا۔ ہمارے حضرت قاضی مظہر حسین صاحب رحمہ اللہ تعالی نے آپ کے سٹیج پر عقائد و نظریات کا جو سلسلہ تھا، آج ہماری وہ ڈیمانڈ ہے؟ ناراض نہ ہونا۔ آج ہم چاہتے ہیں بس فلاں نعت خان کا نام سنا، اس کو بلایا جائے، اس کے عقائد و نظریات کیا ہیں؟ ناراض نہ ہونا، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ فلاں خطیب کو بلایا جائے، عقائد و نظریات کیا ہیں؟ اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بھائی، ہم جلسہ صرف کانوں کی لذت کے لیے نہیں کرتے، اس غلط فہمی میں مت مبتلا ہوں۔ ہمارے اکابرین نے جلسوں کا جو سلسلہ شروع کیا، یہ کانوں کے تلذذ کے لیے نہیں شروع کیا، یہ عقائد و نظریات کے لیے شروع کیا ہے۔ اور ہمارے مراکز سے آپ کو عقائد و نظریات کا پیغام ملتا ہے، تو آپ اپنے گاؤں اور دیہاتوں میں جا کر انہی اکابرین کو بلائیں جو عقائد و نظریات کی بات کر رہے ہیں، جو انہی نعت خانوں کو بلائیں جو عقائد و نظریات کی بات کر رہے ہیں۔ آپ حضرات خود ایک ڈیمانڈ کرتے ہیں، ایک نعت خان کو بلاتے ہیں، پھر وہ آپ کے مزاج کے خلاف بات کرتا ہے، پھر آپ شکوہ کرتے ہیں۔ آپ خود ہی تو ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ تو ہمارے اکابرین نے جہاں ہمیں اور باتیں سکھائی ہیں، وہاں یہ بات بھی سکھائی ہے کہ ہم نے یہ سارا کام اللہ کے لیے کرنا ہے اور آئندہ نسلوں میں اپنے نظریات کو منتقل کرنے کے لیے کرنا ہے۔ تو یہ فیصلہ اب آپ نے کرنا ہے کہ کون لوگ ہیں جو آپ کے اکابرین کے عقائد و نظریات جو آپ تک پہنچے ہیں اگلی نسلوں میں منتقل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ ہمارے اکابرین نے ہمیں یہی سبق دیا ہے، اسی سبق کو ہم نے آگے چلانا ہے۔ تو کیونکہ سب اپنے رفقا بیٹھے ہیں، سب اپنے ساتھی بیٹھے ہیں، اس لیے میں بات کر رہا ہوں۔ آپ ایک بات صرف اور مجھے جواب دے دیں، یہ فرمائیں کہ اکابر علماء دیوبند کے جو عقائد و نظریات تھے، ہمارے اکابرین نے آپ تک پہنچائے یا نہیں پہنچائے؟ جی آہستہ بول رہے ہیں آپ؟ جن کا خیال ہے کہ پہنچائے ہیں وہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ جزاک اللہ۔ بچے ذرا نیچے رکھیں، آپ اس وقت چھوٹے تھے۔ آپ اس بات سے میری اتفاق کر رہے ہیں کہ اکابرین نے، ہمارے حضرت قاضی مظہر حسین صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے، قاضی عبداللطیف صاحب نے، ان حضرات نے علماء دیوبند کے جو نظریات تھے، اہل سنت کے جو نظریات تھے، وہ ہم تک پہنچائے ہیں۔ اور آج جس طرح ہمارے بڑے، ہمارے آبا و اجداد نے اس علاقے میں ان نظریات کے لیے محنت کی،
آپ اپنی ایمانداری سے بتلائیں کہ آج اس طرح ہم محنت کر رہے ہیں، ہم اپنی نسلوں میں ان کو منتقل کر رہے ہیں، ہمارے دنیا سے چلے جانے کے بعد ہمارے بچے اس سلسلے کو جاری رکھیں گے، اس کی کوئی صورت نظر آ رہی ہے؟ تو پھر اس کا فکر کس نے کرنا ہے؟ میں نے کئی جگہ ایک واقعہ سنایا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی جب ملاقات ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ اتنے کیوں روئے؟ کہ آپ نے اپنی بینائی، آپ کی بینائی چلی گئی، اتنا آپ روئے؟ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہاری جدائی میں تو نہیں رویا، میں تو اس لیے رویا کہ جب تک تم میرے پاس تھے میں تمہاری حفاظت کرتا تھا، اب مجھے یہ خیال ہوا کہ کہیں میرا بیٹا برے لوگوں کا ہم نشیں نہ ہو جائے، میری جو بینائی گئی وہ تو اس غم میں گئی کہ میرا بیٹا کہیں برے لوگوں کا ہم نشیں نہ ہو جائے۔ تو بھئی اس وقت سب سے بری، بلکہ ہر زمانے میں سب سے بڑی برائی وہ عقیدے اور نظریات کی برائی ہے، جو آج زہر آج میڈیا کے ذریعے سے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمارے ذہنوں میں اتارا جا رہا ہے۔ تو اگر ہم یہ ان نیک لوگوں کی، نظریات اور عقائد والے لوگوں کی صحبت اختیار نہیں کریں گے تو پھر ہماری آئندہ نسلیں ان صحیح عقائد پر نہیں رہ سکیں گی۔ تو لہٰذا یہ آج ہم نے جو پروگرام رکھا تھا، ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے بچے جو نعت میں ایک نام پیدا کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کے لیے محنت کر رہے ہیں، اور جن بچوں نے اس میں پوزیشن حاصل کی ہے ان کو ہم انعام بھی دیں گے۔ اس سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس شعبے میں جو آدمی آئیں وہ ان تمام باتوں کو ملحوظ رکھیں کہ وہ کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اور اس نعت کو حضور علیہ السلام کی محبت کے لیے سیکھنا ہے، اگلی نسلوں میں درست عقائد کو پہنچانے کے لیے سیکھنا ہے، کسی دنیاوی لالچ اور طمع کے لیے نہیں کرنا، نہ سیکھنا، نہ ہمارے اکابرین نے ہمیں سکھایا۔ اگر ہمارے اکابرین بھوکے نہیں مرے تو انشاءاللہ العزیز بھوکے ہم بھی نہیں مریں گے۔ ویسے مولوی آج تک کوئی نہیں بھوکا مرا دنیا میں، کھاتے کھوتے تو مولوی مر گئے، لیکن بھوکا تو آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کوئی مولوی دنیا میں مر گیا ہو۔ ہمارے حضرت مفتی عبدالشکور صاحب ترمذی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، یہ دین تو ایسا بابرکت ہے، اذان سیکھنے والا بھوکا نہیں مرتا، قرآن سیکھنے والا کہاں سے بھوکا مر جائے گا؟ تو بھوکے نہیں مریں گے انشاءاللہ العزیز، کیونکہ دین سے جو وابستہ ہوگا وہ زیادہ کھاتا مر جائے تو مر جائے، بھوکا انشاءاللہ نہیں مرے گا، کیونکہ آج تک کوئی نہیں مرا تو آئندہ کیسے مر جائے گا؟ وہ آپ نے سنا ہوگا کتنے بزرگ ہیں دنیا میں، خود امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، اور کتنے لوگوں کے واقعات آپ نے سنے ہوں گے، کہیں نہیں آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی مولوی بھوکا مر گیا۔ ہاں کھاتے ہوئے آپ نے سنا ہوگا کہ مولوی مر گئے، کیونکہ اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے ہیں تو یہ کیسے ہوگا کہ اللہ ان کو بھوکا مارے گا؟ تو پیٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لہٰذا ہمارے اکابرین نے ساری زندگی ہمیں یہی سکھایا ہے۔ میں اپنے عزیزوں سے، اپنے بچوں سے بھی یہی کہوں گا کہ نعت کو اس نظریے سے پڑھیں کہ ہم نے نظریات سیکھنے ہیں، اگلی نسلوں میں منتقل کرنے ہیں، اور اس کے لیے اپنے ان حضرات کے کلام جنہوں نے قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر کلام پڑھے ہیں، ان کلاموں کو یاد کریں، انہی کو پڑھیں، انہی کو اگلی نسلوں تک منتقل کریں۔ آواز بھی ایک جادو ہے، ان من البیان لسحرا، آواز بھی ایک جادو ہے، بیان بھی ایک جادو ہے، اس سے دوسری نسلوں میں دین منتقل ہونے کا یہ آسان ترین ذریعہ ہے، اور شعر جو ہے یہ حکمت ہے۔ لہٰذا اس لیے میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں، حضرات نے آج ہمیں اس طرح آپ حضرات سے بات کرنے کا موقع فراہم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ جل شانہ ہمیں اپنے اکابرین کے ساتھ وابستہ رکھے، اکابرین سے محبت نصیب فرمائے، ہم سب کے جان اور مالوں کو ان عقائد و نظریات کے تحفظ کے لیے، اگلی نسلوں تک پہنچانے کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعواہم